نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساتھیو، آج کل انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر جو خبر اور جو ویڈیو گرم ہے وہ نہایت ہی پورے مسلم سماج کے لیے ایک بڑے افسوس کی بات ہے۔ یعنی میرا اشارہ جس طرف میں کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ عائشہ عارف خان جس نے اپنی ویڈیو بنا کر پوری دنیا کے سامنے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جب مرد کی نیت بدلتی ہے یا جب مرد کی اور مردانگی ختم ہو جایا کرتی ہے تو اس وقت وہ کس روپ میں سامنے آتا ہے۔ عزیزو، دنیا میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دوسری قوموں کو بھی جینے کا ہنر سکھایا ہے۔ یہ اس مذہب کی خاصیت ہے کہ مسلمان مفکر تو کیا، یورپ کے بڑے بڑے مفکر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے زبان سے اور اپنے قلم سے انہوں نے جا بجا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے پوری دنیا کو جینے کا ہنر سکھایا ہے، اور سماج میں ایک انسان کی کیا حیثیت ہے اس نے یہ سبق پوری دنیا انسانیت کو پڑھایا ہے۔ ناظرین، آج اگر کہا جائے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک تائرانہ نظر ہمارے سماج پر ڈالی جائے، یعنی ہمارے سماج سے میں بات کر رہا ہوں صرف مسلم سماج کی، تو اتنی پسماندگی اور اتنا انحطاط شاید کبھی دیکھنے میں نہ آیا ہو۔ چونکہ اگر علم ہے، اگر تعلیم ہے تو اس کی بھی آج کوئی کمی نہیں، جو معلومات ہے لوگوں کو اس کی بھی کوئی کمی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں میں جہالت ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ علم کی کمی ہے۔ آج لوگوں کے پاس علم بہت ہے، چونکہ یہ اسمارٹ فون، اس موبائل نے ہر انسان کو سب کچھ بتایا ہوا ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اب وہ وقت چلا گیا کہ جب کہا جاتا تھا کہ نہیں ابھی تعلیم کی ضرورت ہے، نہیں اب تو بات یہ ہے کہ یہ انسانیت حلق سے نیچے اتر کیوں نہیں رہی؟ اب تو بات یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر سے وہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی کہ جو ختم ہونی چاہیے تھی۔ کیا عارف خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ اور اگر اس کو علم تھا تو پھر تو وہ ڈبل مجرم ہے، اور یہ مجرم نہ صرف یہ کہ مسلم سماج کے لیے بھی ایک کلنک ہے بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک کلنک ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ عائشہ خان کو اپنا سوسائڈ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عائشہ خان نے سوسائڈ کیا، کن مجبوریوں کی بنا پر کیا؟ میں اپنی تمام بہنوں سے اور اپنے سننے والیوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اسلام میں سوسائڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس طرح کے حالات ہیں تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام لوگوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر، آپ کے گھر میں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، ان کی ذہنیت آپ نے اسلامی کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے ان کو معلومات دی، آپ نے ان کو تعلیم دی، آپ نے ان کو ہر چیز سے واقف کرایا، لیکن آپ نے ان کے مزاج میں تربیت کیوں اس طرح سے اسلامی نہیں کی کہ اس کا ذہن جہیز کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، کہ اس کا ذہن
لالچ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر مرد ہے تو اس کو یہ بتانا چاہیے تھا، لڑکا ہے اس کو یہ سکھانا چاہیے تھا کہ تمہارے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ اپنا پیٹ پال سکتے ہو، بلکہ یہ کہ تم ایک کنبہ بھی چلا سکتے ہو اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ اور مرد کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، اللہ نے اس صلاحیت کو اس کے جسم میں وضع رکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے ڈبل صلاحیتوں سے نوازا ہے، عورت کو اللہ نے نازک ترین اور اسی انداز میں پیدا کیا ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے جذباتی ہو جاتی ہے، بہت جلدی جو ہے وہ نازک ہے، اس کا ذہن اور اس کا دل کبھی کبھی بے قابو ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس حادثے میں دیکھا کہ عائشہ کا ذہن اور دل بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے ضرور وہ آڈیو بھی سنی ہوگی کہ اس کے والد اس کو بلا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، لیکن وہ آتی نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس کو اس وقت بہتر لگا ہوگا اس نے، ظاہر سی بات ہے، اس نے وہ انجام، اس نے اپنے آپ کو آخری انجام تک پہنچایا۔ تو یہ اس کے ذہنی اور انتشار کی بات ہے، اس کے دل کی اضطراب کی بات ہے۔ بہرحال اب سماج کے جو رہبر ہیں اور جو بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جو ہزاروں عائشائیں جو آج سماج میں زندگی گزار رہی ہیں انہیں کس طریقے سے بچایا جائے۔ آج ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں اپنے درمیان ایک ایسی کمیٹیاں قائم کرنی چاہیے کہ جس جگہ جہیز کا مطالبہ ہو یا جہیز کی ذرا سی بھی کوئی بات ہو یا جہیز کی کوئی بھی لعنت سامنے آتی ہو تو ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، سماجی بائیکاٹ، برادری والے اس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ایسا ہوگا اور اگر ایسا کریں گے تو یقیناً اس پر روک لگے گی، اور نہ صرف اس پر روک لگے گی بلکہ یہ نحوست معاشرے کا مزاج بن جائے گی۔ ابھی معاشرے کا مزاج نہیں ہے، ابھی معاشرے کا مزاج کچھ اور ہے، اور ابھی کام کرنے کی ذمہ داری جو کام کرنے والوں پر ہے وہ ابھی بہت کچھ بنتی ہے۔ ابھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف ایک نقطہ نظر کی طرف سوچتے ہیں، صرف ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی تو ہم بہت بڑے اللہ والے بن گئے، لیکن ابھی نہیں معلوم ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کو، پورے اسلام کو سمجھنا پڑے گا اور پورے اسلام کو ماننا پڑے گا۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام کے ہر پہلو کو اپنانا پڑے گا۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، اگر تم کہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سماج سے یہ جہیز کی لعنت بھی ہٹانی پڑے گی، اپنے سماج سے جو ہے یہ برائیوں کی یہ لعنتیں بھی ہٹانی پڑے گی، ہمیں حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو معلوم ہونا چاہیے بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کو معلوم ہونا چاہیے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ ابھی تو حقوق ادا کرنا اور حقوق کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ جہاں میراث کی بات آتی ہے، جہاں بہنوں کو اور بیٹیوں کو میراث کا دینے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہیں جو ہے ناک اور بھوں چڑھ جاتی ہے، اور اس طرح کے پھر مسائل لائے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں اور اس طرح کی تعویلیں کی جاتی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ شریعت اسلامیہ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالائے طاق رکھ دیا گیا ہو۔ اب ایک شاید نئی شریعت نعوذ باللہ شروع ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ اسلام ہے، جس کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ اس کی طرف میرے بھائیو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ لیں اور ان کو معلوم ہو جائے
کہ اللہ نے شادی اور نکاح کا کیا مقصد ہے اور اس کو کیوں قائم فرمایا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ لعنت بھی ختم ہوگی اور یہ برائیاں بھی ختم ہوگی. ابھی صرف سمجھا یہ گیا ہے کہ شادی ہونی ہے، لڑکا انتظار کرتا ہے کہ دلہن آئے گی اور جہیز بھی لائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے. اسلام میں لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھانا نہیں، صرف ولیمہ جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہے. یہ مسئلہ ہے، آپ کسی مفتی سے پوچھ لیجئے گا. یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے اور عمل کرنا چاہیے. حقیقت بات یہ ہے کہ جو پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا اجر بھی دے گا اور اس کو نوازے گا بھی. لیکن جو لالچ رکھے گا، نیت میں جس کے فتور ہوگا، کھوٹ رہے گا، ہمیشہ فقیر رہے گا، غریب رہے گا، دوسرے کے سامنے ہمیشہ ہاتھ ہی پھیلائے گا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.